اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد آمنت بالله صدق اللہ العظیم سابقوا تیزی سے آگے بڑھو الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف و جنت اور جنت کی طرف عرضها جس کی چوڑائی کعرض السماء والارض آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے اعدت جو تیار کر دی گئی ہے للذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لے آئے باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے یؤتیہ من یشاء عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض نہیں آئی کوئی مصیبت زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر الا فی کتاب من قبل مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے ان نبرأها کہ ہم ان کو پیدا کریں ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے ولا تفرحوا بما آتاکم اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب دوست نہیں رکھتا کل مختال کسی مغرور فخور شیخی باز کو الذین یبخلون جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بے نیاز ہر تعریف کا مستحق ہے ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 تا 24 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا بے شک صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا جو لوگ ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے اور آپس میں اسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب و سرسبز کھیتی پھر وہ یکایک سوکھنے لگے تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے
اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر صرف دھوکہ۔ تیزی سے آگے بڑھو۔ ان آیات کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے نیک اعمال میں جلدی کرنے کا حکم دیا، اور مصیبت میں صبر کرنے کا حکم دیا، اور جب اللہ کی نعمت ملے تو اس پہ شکر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ بخل نہ کرو، اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ پہلی آیت میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ دنیا کے طلبگاروں کے درمیان مقابلہ کی دوڑ جاری ہے، ہر ایک دوسرے سے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں سے زیادہ مال جمع کرنے، اپنے محل کو زیادہ سے زیادہ عالیشان اور آراستہ کرنے میں مصروف ہے۔ اے آخرت کے طلبگاروں، تم اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا داروں کا کام کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس ایک گاڑی، میرے پاس 2 گاڑیاں ہوں گی، اس کے پاس ایک کوٹھی، میرے پاس 2 کوٹھیاں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسیع و عریض جنت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آراستہ کر رکھا ہے، اس کی بہاریں تمہارے لیے چشم برا ہیں، وہاں کی حوریں پھولوں کے گجرے پروئے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ جو سچے دل سے اللہ کی راہ طلب میں چل پڑتے ہیں، جو خلوص سے اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں مایوس نہیں کرتی۔ اس کا فضل عظیم ہے، اس کی نعمتیں بے قرار ہیں۔ تو فرمایا اپنے رب کی بخشش کی طرف آگے بڑھو، جنت کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور وہ جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے اس کو تیار کیا ہوا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے، جسے رب چاہے اسے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کر دیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، ہم نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے، اور تم اطرانے نہ لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو۔ عام انسانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ جب مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو وہ دل شکستہ اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب حالات سازگار ہوتے ہیں، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، کھیتی باڑی اور باغات سے خوب آمدنی ہوتی ہے، پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔
یہ خیال کرنے لگتے ہیں، یہ سب ان کے ذہن، ان کی قابلیت کا ثمر ہے۔ وہ خود بڑے زیرک معاملہ فہم ہیں، کاروبار اور زراعت کے اسرار رموز پر انہیں مکمل دسترس حاصل ہے۔ یہ ساری کامیابیاں ان کی ذہانت اور ہوش مندی کا نتیجہ ہیں۔ یہ دونوں حالتیں انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ایک حالت کیا ہے؟ بندے کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، بندہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے، بندہ لوگوں کو برا بلا کے اپنی قسمت کو کوسے، زمانے کو برا کہے اور ہمت ہار جائے، یہ ساری مصیبتیں میرے لیے تھیں، یہ ساری مشکلات پریشانیاں میرے لیے تھیں، اور بندہ کام کو چھوڑ دے، یہ حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ دوسری کیا ہے؟ اللہ کسی کو نعمت دے، وہ بندہ رب کا شکر کرنے کی بجائے فخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، اور اسے اپنی ذاتی کمال سمجھنے لگے، یہ میری ذاتی صلاحیت ہے، میں کاروبار میں بڑا ماہر تھا اس لیے مجھے اتنا نفع ہوا، میں بہت بڑا ذہین اس لیے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی۔ یہ دونوں حالتیں خطرناک ہیں، یہ دونوں حالتیں خطرناک ہیں۔ ان آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے اس سے کوئی مفر نہ تھا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، یہ مصیبت آئے گی، یہ پریشانی آئے گی تم پر، اس لیے تمہیں مصیبت کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھو، اور جو نعمتیں رب نے تمہیں بخشی ہیں وہ بھی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات سے تمہیں مزید بہرہ ور فرمائے۔ فرمایا اس آیت میں دو الفاظ ہیں، مختال۔ مختال اس متکبر کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی خوبی اور کمال پہ فخر کرے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا قابل ہوں، اسے کہتے ہیں مختال۔ اور فخور اس متکبر کو کہتے ہیں جو اپنے چاہو منصب یا مال و دولت پہ گھمنڈ کرے، اللہ کو عہدہ دے دے بندے کے پاؤں زمین پہ نہ آئے، اگر اللہ کسی کو مال دے دے وہ کسی کی طرف دیکھے ہی نہ، وہ اپنی اوقات بھول جائے، اسے کہتے ہیں فخور۔ تو اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا اور رب کریم شیخی بگاڑنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اس صورت کی ابتدا سے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے حضور کے زمانے میں جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا گھاٹے کا سودا خیال کرتے تھے، صرف خود ہی بخل سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی کہتے کہ تم کیوں ایک ایسے مقصد کے لیے گاڑے پسینے کا کمایا ہوا مال پانی کی طرح خرچ کرتے ہو جس کا مستقبل خطرات سے لبریز ہے۔ تمہیں اپنے بال بچے کا بھی خیال کرنا چاہیے، تمہاری اپنی بھی بیسیوں ضرورتیں ہیں۔ آخر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جب بھی تمہیں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تم اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں یہ لوگ خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی قطعاً پرواہ نہیں، یہ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، وہ اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے اپنے محبوب کی امداد فرمائے گا اور اسلام کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص بھی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ رب کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا،
حضور کے اوپر بھی اس کا کوئی احسان نہیں، بلکہ رب کا اس کے اوپر احسان ہے کہ اس نے اسے اپنے راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دی ہے۔ اگر کسی کو نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، وہ یہ نہ کہے میرا کمال ہے، وہ خدا کا شکر کرے کہ رب نے اس سے یہ توفیق بخشی کہ وہ اپنا مال نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کئی بیچارے غریب آدمی ہوتے ہیں، تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ دل کھول کے رب کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ خوشبختوں کی علامت ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ دیتا سب کو ہے، بلکہ کفار مشرکین کو اس نے زیادہ دیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ، یورپ اور UK اور جناب روس، کتنا مال و دولت ہے۔ تو اللہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اپنے بندوں سے ہے۔ جس کو وہ پسند کرے وہ اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہر کسی کا مال قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا